بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم اور سبق آموز واقعے پر روشنی ڈالیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ یہ واقعہ سامری جادوگر اور اس کے بنائے گئے بچڑے کا ہے جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے گئے تو سامری نے ایک سونے کا بچڑا بنایا اور لوگوں سے کہا کہ یہ ان کا خدا ہے۔ اس عمل نے بنی اسرائیل کو آزمائش میں ڈال دیا اور ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کی۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کی تفصیلات جانیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فتنے کا سامنا کیا اور قوم کو سیدھے راستے پر واپس لایا۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ سامری فارسی تھا اور کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی۔ وہ کسی طرح سے مصر پہنچ گیا تھا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا تھا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا۔ کرتبی حاشیہ کرتبی میں ہے کہ سامری ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا لیکن بعد ازاں کفر کی طرف لوٹ گیا، یا پہلے ہی اس نے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون عبرت کا نشان بن گیا۔ فرعون بحیرہ احمر میں غرق ہو چکا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت سے لوگوں کو اس کے غرق ہونے کا یقین نہیں آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکالیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ سورہ یونس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور امانت اور رعایت کے طور پر محفوظ ہے، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سا زیور موجود ہے۔ قبطیوں کا سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں ہے اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام مال سے ہم سب کو جان چھڑا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور سب کے زیورات اس گڑھے میں دفن کروا دیے۔ سامری نے بچڑا تیار کر لیا۔ سامری جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، چنانچہ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ پہنچا اور تمام زیورات اکٹھا کر کے اپنی کھولی میں لے آیا اور اسے پگھلا کر گائے کا ایک بچڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی اس میں شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے۔ بچڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو یہ بیل کی آواز نکالتا۔ اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر سامری نے اس کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ سامری کے کہنے پر اسرائیلی بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور بچڑے کی عبادت سے روکنے کی بڑی کوشش کی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ اسرائیلیوں کو سونے کا یہ گوشالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور بچڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ سامری کے بچڑے کی پوجا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی۔
اے موسیٰ علیہ السلام، سامری نے تیرے قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ باری تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو وہ سخت غم اور غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرتے رہیں گے، لیکن نہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی۔ اس کے برعکس وہ سامری جادوگر کی ہدایت پر بچھڑے کی پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی بدعہدی اور گوشالہ پرستی سے آگاہ فرمایا۔ قوم کی بدعہدی پر بھائی سے ناراضی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ قوم سامری کے بچھڑے کی پرستش میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت تکلیف پہنچی۔ فوراً تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے فرمایا، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکے رکھا؟ کیا تو بھی نافرمان بن بیٹھا؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت غصے کی حالت میں اپنے بھائی کی داڑھی اور سر پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا، جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت رویہ اپنانے سے روکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ سامری سے سخت لہجے میں باز پرس بھائی ہارون علیہ السلام سے باز پرس کے بعد اب باری تھی سامری کی، جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے اور سخت لہجے میں پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھنے کے تعلق سے ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل دریا پار کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین ان کی مدد کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار وہاں موجود تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دریا پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آنے کی دعوت دینے کے لیے حضرت جبرائیل امین گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے تھے۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سامری کی پرورش خود حضرت جبرائیل امین کے ذریعے ہوئی تھی۔ جس وقت اس کی ماں نے اسے غار میں بند کر دیا تھا، حضرت جبرائیل امین روزانہ اسے غذا دینے آتے تھے۔ وہ ان سے مانوس تھا اور انہیں پہچانتا تھا، جبکہ دوسرے لوگ انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے خاص اثرات ہوتے ہیں، یہ مٹی اٹھا لی جائے۔ چنانچہ سامری نے وہ مٹی اٹھا لی۔ یہاں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ سامری نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی دعا کروائی تھی کہ میں اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اس میں ڈالتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ یہ دعا کر دیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس کے نفاق اور گویا سالی پرستی سے واقف نہ تھے، لہٰذا دعا کروا دی اور اس نے وہ نشان قدم کی خاک اس میں ڈال دی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا اس میں حیات کے آثار پیدا ہو گئے۔ عبرت ناک سزا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی اسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، ترجمہ کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتا ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، لا مساس۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، یہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص
जितना ज़्यादा मकर व फ़रेब, झूठ, फराड इख्तियार करेगा, दुनिया व आखिरत में इसकी सज़ा भी इसी हिसाब से शदीद तर और नहायत इबरतनाक होगी। सामरी नाम है यह कौमियत। तफसीर माजदी में मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी तहरीर करते हैं कि बाद मुहक्किकीन के नज़दीक अल-सामरा बनी इसराइल के कबाइल में से एक कबीला था और सामरी का ताल्लुक इस कबीले से था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तर्जुमा अल-कुरान में लिखते हैं कि क़ियास ये कहता है कि सामरी से मुराद सुमेरी कौम का एक फ़र्द है और सुमेरी का अरबी में कदीम नाम सामरी था। सुमेरी कबाइल का असल वतन इराक था, मगर ये लोग दूर दूर तक फैल गए। मिस्र से उनके ताल्लुकात 1000 साल कबल मसीह से थे। मालूम यूँ होता है कि इस कौम का एक फ़र्द बनी इसराइल में मुकीम था। खुद कुरान ने भी इसे अल-सामरी के नाम से पुकारा, जिससे साफ पता चलता है कि यह नाम नई कौमियत की जानिब इशारा है, यानी वो शख्स इसराइली नहीं बल्कि सामरी था, लेकिन बनी इसराइल के साथ मिस्र से निकल आया। तर्जुमा अल-कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े, सामरी जादूगर और बछड़े की तफसीलात पर रोशनी डाली। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ईमान की हिफाजत और फितनों से बचने के लिए हमें हमेशा होशियार और मुस्तैद रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने इस वाक़े से सबक हासिल किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में मालूमात मिलती रहें। मज़ीद इस्लामी वाक़यात और तालीमात के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने ख़यालात और दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर किस्म के फितनों से महफूज रखे।